جھگڑا بڑا، لوگوں نے تلواریں سونت لیں، اور قریب تھا کہ بیت اللہ شریف کے گردا گرد میدان کارزار گرم ہو جاتا۔ تو بعض سنجیدہ لوگوں نے انہیں کہا کہ لڑائی سے فیصلہ نہیں ہوگا، کچھ مارے جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے، اور آئندہ نسلوں میں لڑائی چل پڑے گی، کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح کا انتظار کرو، جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے قریب آئے، حد حرم میں، مسجد حرام میں داخل ہو، اس پر فیصلہ چھوڑ دو، جو وہ کہے وہ کرو۔ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کے اپنے کام ہیں، کچھ لوگ اس انتظار میں ساری رات بیٹھے رہے کہ دیکھیں صبح کون داخل ہوتا ہے۔ اللہ صبح پہلا داخل ہونے والا ایک بچہ تھا، اور وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عمر 7، 8 یا 9 برس ہوگی، آپ داخل ہوئے۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگ، بڑے بڑے سرداران قبائل، وہ سارے خوش، انہوں نے کہا بھائی بات ہی ختم ہو گئی، یہ تو جو کریں گے وہ بہترین ہوگا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سفید ریش ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہمارا زندگی بھر کا تجربہ ہے، ہماری بات میں نہیں۔ سب نے کہا بھئی یہ بچہ جو ہے یہ تو جو کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ سب خوش ہو گئے، سب کو بلا لیا، منادی کرا دی کہ دیکھو فیصلہ چلا گیا محمد بن عبداللہ کے پاس۔ یاد رکھیں آپ اس وقت آپ نے محمد الرسول ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت آپ محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب خوش ہو گئے، عرض کی کہ اب آپ تشریف لے آئے ہیں، تو ہم نے کل یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا، اب آپ فیصلہ کیجئے، آپ کریں گے کوئی اور اٹھا کر کون کرے گا، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا فیصلہ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی، حضور نے حجر اسود اٹھا کر چادر پر رکھ دی، فرمایا جتنے قبائل ہیں مکہ کے سب کے سرداروں کو بلاؤ۔ تمام سرداروں کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا تم سب ایک ایک ہاتھ چادر کو ڈالو۔ سب نے چادر کو ہاتھ ڈالا، فرمایا اس چادر کو اٹھا کر وہاں تک لے آؤ جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے۔ سب نے چادر کو اٹھایا، وہاں تک لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر دیوار پر رکھ دیا۔ یعنی آپ فیصلے کی لطافت و نزاکت دیکھیں کہ بڑے بڑے جو جہاں دیدہ لوگ تھے ان کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن آپ نے اس بچپن میں بھی وہ فیصلہ فرمایا کہ وہ اشش کر اٹھے، کہنے لگے یہ تو ہر ایک کو سعادت نصیب ہو گئی۔ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ بچہ جو فیصلہ کرے گا بہترین ہوگا۔ لیکن جب یہ بچہ 40 سال کی عمر کو، اس کا لڑکپن گزرا، جوانی گزری، کسی کو کبھی کوئی اعتراض پیدا نہیں۔ ہر شخص کہتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، محبوب ترین انسان ہے، اس کی قوت فیصلہ ایسی ہے جو یہ فرماتا ہے وہ سراسر حق ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھو کتنے کتنے بڑے سردار تھے، تلواریں سوت کر لڑنے پر آ گئے، یہ کسی کو عقل نہیں آئی، یہ تو اب تو عام سی بات لگتی ہے یار، یہ تو سادہ سا مسئلہ تھا، سارے اٹھا لیتے اور کوئی ایک اٹھا کے رکھ دیتا، یہ تو بڑی آسان سی بات تھی۔ لیکن تب آسان ہوئی جب آپ نے بتائی۔ 40 برس تک کسی کا کوئی جھگڑا حضور کے ساتھ نہیں تھا، تاریخ دیکھ لیجیے۔ بلکہ قرآن نے ان 40 برسوں کو حضور کی نبوت پہ دلیل کے طور پر بھی پیش کیا، ولا عمر تیری زندگی کی قسم، آپ کے ان 40 برسوں کی قسم، یعنی وہ 40 برس گواہ ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، آپ غلط نہیں کہتے۔ یہ اچانک کیا ہوا؟
کہ سارے مشرکین، سارے سرداران قریش سوائے ان خوش نصیبوں کو جنہیں ایمان نصیب ہوا، سارے حضور کے نہ صرف ایذا کے بلکہ قتل کے درپے ہو گئے۔ جو کلمہ پڑھتا اس کی ایذا کے درپے ہو گئے، حضور سے لین دین بلکہ کھانا پینا تک آپ کا بند کر دیا۔ 3 سال تک مقاطعہ رہا اور صحابہ کرام انتہائی تکلیف میں رہے۔ لوگوں نے چمڑے جلا کر ان کی چھائی پھانک کر گزارا کیا، پانی تک کوئی نہیں دیتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا 40 سال بعد؟ کیا تبدیلی آ گئی؟ 40 سال بعد حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، نزول وحی شروع ہو گیا، توحید باری کی بات ہو گئی تو ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ یہاں قومیں 2 بن گئیں، پہلے ایک ہی قوم تھی، قبائل مختلف تھے لیکن ملت ایک تھی۔ الکفر ملت واحدہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر ایک ہی قوم ہوتی ہے، ایک ہی ملت ہوتی ہے۔ ان کے عقائد یعنی رنگ مختلف، جیسے کتے سارے کتے ہوتے ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی بھونکنے والا ہے، کوئی شکار کرنے والا ہے، کوئی لڑنے والا ہے۔ ان کے عادات و اطوار، رنگ، قد، کاٹ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کتا ہونے میں تو سب میں ایک ہے نا، سب ایک جیسے۔ اسی طرح کافر سارے کافر ہوتے ہیں، کفر ایک قوم ہے اور مومن دوسری قوم ہے۔ یہ ہے 2 قومی نظریہ۔ یہ تب پیدا ہوا جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، جنہوں نے قبول کیا وہ مومن ہو گئے، یہ نئی قوم پیدا ہو گئی، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اس پہلے والی قوم میں رہ گئے۔ اب بندے مومن تو الگ ہو گیا بعثت عالی سے۔ جو برکات بعثت کی تھی وہ مشروط ہو گئی نور ایمان سے۔ ولادت کی برکات مادی اور دنیاوی تھی، ان کا آخرت سے تعلق نہیں تھا۔ بعثت کی برکات دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو محیط۔ بعثت علی کی برکات دنیا آخرت دونوں جہانوں کو محیط، اور یہ حصہ ٹھہرا مومن کا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہے، عمر عزیز کے 40 برس پورے ہوتے ہیں ربیع الاول میں، نزول وحی شروع ہوتا ہے ربیع الاول میں، بعثت عالی ہوتی ہے ربیع الاول میں۔ اب آپ انصاف فرمائیے، آپ بتائیے مجھے کہ ہمیں ولادت کے جشن منانے چاہیے یا بعثت کے نفل پڑھنے چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم ایک مومنین کی قوم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم 2 جہانوں کی برکات لینا کس دن سے شروع کرتے ہیں؟ بعثت سے یا ولادت سے؟ میاں یہ 2 جہاں تو بک رہے ہیں بعثت پر۔ آپ برِ صغیر میں اور بالخصوص پاکستان میں حیران ہوتا ہوں۔ میں آج بھی جمعہ ایڈیشن اخبار کا دیکھتا رہا، بڑے بڑے علماء کے، مفتیان کرام کے، ہمارے لیے سب قابل عزت ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن یہ فلسفی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میلاد 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 پہ مضمون لکھے جا رہے ہیں۔ ارے میلاد تمہارے لیے نہیں، میلاد کائنات کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے، درختوں کے لیے، پتھروں سمندروں کے لیے، آسمانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، عرشوں کے لیے، ما سوی اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کے لیے میلاد کی برکات ہیں۔ لیکن یاد رکھو وہ برکات صرف دنیاوی ہیں، ان کا آخرت سے، قرب الہی سے، ایمان باللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق بن گیا جیسے حضور مبعوث ہوئے تو ہم ایک نئی قوم بن گئے، ایمان لانے والے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وہ کائنات ساری میرے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور کائنات کا کوئی فرد میرے احسانات کو گن بھی نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحصوها، اگر اللہ کے انعامات کو تم گننا چاہو تم گن نہیں سکتے۔
یہ ساری کائنات پر ہیں، لیکن بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر کیا ہے۔ احسانات سے تو کائنات کا ہر ذرہ دبا ہوا ہے، لیکن بہت بڑا احسان میں نے ان لوگوں پر کیا جنہیں نور ایمان نصیب ہوا۔ یا اللہ وہ کیا فرمایا، بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان میں ان کے بہترین لوگوں میں سے میں نے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ یہ میرا بہت بڑا احسان۔ اس احسان کے طفیل یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو مجھ سے بات کرنے کا موقع میسر آ گیا، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، آپ نے عام فرد کو، مرد و عورت کو کھڑا کر دیا اللہ کے روبرو اور کہا اپنے دل کا حال کہہ لو۔